الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آپ کی خدمت میں سلسلہ جو چلا رہا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اس میں ہمارا اصل ہدف یہ ہے کہ ہم آج کل کے اس ٹائم کے اندر کس طرح سے ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پرابلمز اور چیلنجز اور ان کے جو سلوشنز ہیں وہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو گفتگو کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ کچھ ایسی کیز ہیں جس کے ذریعے سے پرابلمز کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل ماہ مبارک رمضان اور اس کے اندر رکھا جانے والے روزہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کی ہے، سورس ہے انسان کے لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے تقوی کو اچیو کر سکتا ہے۔ تو تقوی اٹ سیلف ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں سورس آف سولوشن ہے ہمارے پرابلم کا۔ اگر ہم تقوی الہی کو اختیار کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے پرابلم کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ بہت ساری اس کے اوپر روایات اور آیات مجیدہ موجود ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دعا ایک ایسی کی ہے یا ایک ایسا ویپن ہے، ایک ایسا سورس ہے، ایک ایسا مین ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں۔ اور آج ہماری گفتگو بھی اسی ہی تناظر اور اسی سلسلے میں موجود ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اس کی خیر و برکت کے ذریعے سے جو سب سے بڑا اس کا جو شروع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کی اس 183 کے اندر ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہ ایک ایسا منتھ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو قرآن کریم اٹ سیلف ایک بہت بڑا سورس ہے جس کے ذریعے سے ہم آنے والے چیلنجز اور آنے والی چیزوں کو، اور در حقیقت قرآن ہی وہ سب سے بڑا معیار ہے جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو الیبوریٹ کیا جائے، اس کو کوشش کی جائے کہ سمجھا جائے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کس طرح سے اپنے بہت سارے چیلنجز کو، اپنی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں۔ سپوز ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارا بیہیویئر، ہمارا اخلاق مینر، ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے قرآن کریم کی تعلیم دیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے پرابلمز کے اوپر ٹیکل کریں اور اپنے ان سلوشنز کی طرف جائیں۔ تو خود قرآن کریم اس کی افضلیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں تو کوئی بھی مسلمان غافل نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم مین سورس ہے اسلامی ٹیچنگز کا، اسلام کے جتنے بھی ہمارے سامنے احکام ہیں، اصل مین سورس تو قرآن کریم ہے۔ اور اس کو نہج البلاغہ کی زبان میں اس کو ثقل اکبر بھی کہا گیا ہے کہ یعنی کہ دو چیزیں جو ربی پاک ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، تو خود مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ثقل اکبر کتاب اللہ ہے اور ثقل اصغر وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یعنی کہ ایون جو ہمارے سامنے سورس ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور ان چیزوں کو جو ہم تک پہنچتی ہیں، ان کا بھی ایکچول کرائٹیریا یا ایکچول ان کو بھی دیکھنے کا اصل میزان قرآن کریم ہے۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان اور ان کی جو ہے وہ زبان مبارک سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ثقل اکبر ہونے کے باوجود ہم اس سے بالکل دور ہیں،
اور اس کے باوجود کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے بہت بڑا سورس آف نالج ہے، سورس آف تقوی ہے، سورس آف اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پرابلمز کا سلوشن اگر دیکھنا ہے تو وہ قرآن کریم ہے، سورس آف وزڈم اور حکمت ہے۔ اور قرآن کریم در حقیقت انسان کی ساری ہدایت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس کو اگر سمجھنے والے ہوں تو قرآن کریم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے بے شمار روایات موجود ہیں قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم جب اپنے پورے کے پورے زندگی کے مینرز کو، زندگی کے معاملات کو، زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کو اور اپنے ان چیزوں کو جب قرآن کریم کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری پرابلمز کا سلوشن آٹومیٹیکلی نظر آ سکتا ہے اگر ہم چاہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے، کلام اللہ لا تتجاوزوہ، اللہ کا کلام ہے اس سے تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے، اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے کی طرف نہ جاؤ، اس کو ڈس ریگارڈ نہ کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ورڈز کو، کلام کو، اس لیے کہ وَلَا تَطْلُبُ الْهُدَى مِنْ فِي غَيْرِهِ فَتُضِلُّوا، اور اگر آپ نے اپنی ہدایت کو اس کے علاوہ کہیں اور سے حاصل کرنے کی کوشش کی اور آپ نے حاصل کرنے کی جو ہے وہ جد و جہد کی، آپ نے چاہا کہ میں اس کے علاوہ کہیں سے ہدایت لے لوں، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک واضح طور پہ ڈائریکشن موجود ہے کہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی بے شمار روایات ہیں، میں صرف اس میں سے چند ایسی روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے ملے کہ قرآن کریم ہی در حقیقت جو ہے وہ سورس آف گائیڈنس ہے، جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، جس کو ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے، جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم کسی اور سے ہدایت لے لیں گے، نہیں۔ اور ارشاد یہی ہوتا ہے، رسول کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد وان جلاءها قراءة القرآن، کہ یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان دل کے اوپر بھی جب وہ رسٹ اور اس طرح کا زنگ آ جاتا ہے دلوں کے اوپر بھی، چونکہ ہم جب معاملات کرتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، اپنے بہت ساری چیزوں کو کبھی جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کیا معاملہ، کبھی کیا، خود اٹ سیلف دا لو آف دنیا از دا سورس آف، اور یو کین سے دیٹ کہ ریزن ہے رسٹ کا جو دل کے اوپر پڑتا ہے، دل کا زنگ بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ اسی طرح سے جس طرح ایک لوہے کے اوپر ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں سٹیل کے اوپر، آئرن کے اوپر جو رسٹ آتا ہے، اور یاد رکھیے انڈیڈ اس کا جو پالش ہے، اس کی جو جس کے ذریعے سے ہم اس کو پالش کر سکتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اب دلوں کو جو زنگ لگتا ہے اس کو پالش اگر کرنا ہے اس رس سے یا اس زنگ سے، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اس کے ذریعے ہی ہمیں صحیح معنوں میں یہ فائدہ مل سکتا ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکاتہ وتحضرہ الملائکۃ وتہجرہ الشیطان ویضیء لأہل السماء کما تضیء الکواکب لأہل الارض۔ یاد رکھیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا جاتا ہے، تکثر برکتہ، اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی ایون وہ گھر چھوٹا ہو، ایون وہ فلیٹ ہو، ایون وہ ایک روم ہو، ایون وہ اگر ہمیں ایک ٹینٹ مل جائے جس کے اندر جو ہے وہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اٹ از ناٹ نیسسری فار us ٹو لیو ان luxurious ہاؤس، بٹ اگر ہم ایک سمپل ہاؤس میں رہ رہے ہیں اور اس کے اندر تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مطلب یعنی ذکر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں اس سے پہلے یہ ذہن میں اپنے آپ کو ریمائنڈر لگائیں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کیا اللہ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے، کیا اکارڈنگ ٹو قرآن ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے آپ یوں سمجھیں کہ ایک اپنے آپ کو چینج کرنے کی
جو ہے وہ وجہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس گھر میں ملائک حاضر ہوتے ہیں اس گھر کی خیر و برکت کے لیے، اور شیطان وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے۔ شیطان کو کوئی وہاں پر کسی قسم کا کام نہیں رہ جاتا، چونکہ آلریڈی دے آر پروٹیکٹڈ بائی قرآن، بائی تلاوت قرآن، ریزیٹیشن آف قرآن، اور اس کے اوپر جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دے آلریڈی پروٹیکٹڈ، تو آر پروٹیکٹڈ بائی قرآن، بائی تلاوت قرآن، ریزیٹیشن آف قرآن، اور اس کے اوپر جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دے آلریڈی پروٹیکٹڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وسوسہ شیطانی ہے، جو آپ کہیں کہ مس گائیڈنس آف شیطان ہے، یا جو اس کے علاوہ وسپرنگ آف شیطان ہے، اس سے یہ لوگ، یہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ اہل سما کے لیے اس طرح سے چمکتا ہے جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے صرف قرأت قرآن کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اتنی تاکید مل رہی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وصیتوں میں رسول کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی، ارشاد فرمایا تھا، یا علی علیک بتلاوت القرآن فی کل حال، اے علی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اب ہر حال میں تلاوت قرآن کیجئے، ہر حال میں۔ اب یہ ایک بہت بڑی امفسائز ہے ہمارے لیے اور تاکید ہے ہمارے لیے کہ جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کو رسول کائنات نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی اور کہا کہ آپ ہر حال میں، چاہے آپ کے پاس تنگی ہے، چاہے آپ فقر میں ہیں، چاہے آپ سفر میں ہیں، چاہے آپ حضر میں ہیں، چاہے آپ پرائیویسی ہے، چاہے آپ پبلکلی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حال میں تلاوت قرآن کیجئے۔ تو اس کا مطلب بہت ساری چیزیں اور سلوشنز ہیں جس کی طرف ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جب ہم ہر حال میں تلاوت قرآن کریم کریں گے تو ہمارے بہت سارے پرابلم، برکتیں اور یہ سب چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے ہمارے سامنے بہت ساری ایسی روایات ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ ینبغی لمن یقرأ القرآن اذا مر بآیۃ من القرآن فیہ مسئلہ او تخویف ان یسأل اللہ عند ذلك ما یرجو ویسألہ العافیہ من النار ومن العذاب، کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو کیا کیا جائے؟ جو بھی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اذا مر بآیۃ من القرآن فیہ مسئلہ او تخویف، کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب بھی آپ ایک ایسی آیت کی طرف پہنچیں جہاں پر سوال کیا گیا ہو، جہاں پر جو ہے وہ سوال کیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ یہ جو چیز آپ کے لیے کیسی ہے، یا سوال کیا گیا ہو وہاں پر کسی قسم کا مسئلہ موجود ہو، یا پھر اس کے اندر کسی قسم کا تخویف اور خوف دلانے والے عذاب کی بات کی جا رہی ہو۔ اب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے حوالے سے وہاں پر آیات موجود ہیں، یا پھر ہم سے ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس طرح سے چل رہے ہیں جیسے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہے، تو وہیں پر رک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس خوف جس کے بارے میں عذاب نار کی بات ہو رہی ہے، پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اس چیز سے دور کرے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے سامنے جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے کہ جب بھی سوال آئے اس کی امید رکھی جائے کہ اچھی چیز ہے، اس کی امید کے لیے دعا کی جائے، اور جب کوئی عذاب کی بات آئے اس سے اجتناب کی اور اس سے دور ہونے کی، اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ قال امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام ثلاثۃ یشکو الی اللہ عز وجل، کہ تین طرح کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، اور اصول کافی کی یہ روایت ہے جس کے اندر کہا گیا کہ مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، ایک ایسی محلے کی یا کسی ٹاؤن کی یا کسی ایسی جگہ کی مسجد جہاں پر اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ، اس کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ اس میں نماز نہ پڑھیں، تو یہ مسجد اٹ سیلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی کمپلین کرے گی۔ وعالم بین جہال،
ایک عالم جو جاہلوں کے درمیان موجود ہے، مطلب جاہل سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب بالکل جاہل، ان پڑھ، اگنورنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرف آنا نہیں چاہتے جو دین کی ان کی ضرورت ہے اس معاملے میں، لیکن اس کے باوجود وہ سوال بھی نہیں کرتے۔ اور آج کل کے ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ عالم ایک فزیکلی جس جگہ پہ موجود ہو اور اس سے لوگ سوال نہیں کریں گے تو وہ شکایت کرے گا، بلکہ اب تو کمیونیکیشن اور اس وقت جو گلوبل ویلیج کی جو دنیا ہے یہاں پر اپروچیبل ہے، اور اسی طرح سے کوئی عالم موجود ہے، لوگوں کے پینل پہ موجود ہے، لیکن لوگ اس سے سوال نہ کریں، فیس بک پہ موجود ہے یا پھر ٹویٹر پہ موجود ہے یا پھر واٹس ایپ پہ موجود ہے یا کسی طرح سے کوئی بھی لنک موجود ہے عالم کے ساتھ، لیکن یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ہر عالم سے ہی رجوع کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، اچھے علماء جو باکردار علماء ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور یہ عالم اگر خدا نخواستہ اس کے ذریعے سے اگر ہم نے ہدایت حاصل نہ کی تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی اللہ سے شکایت کرے گا۔ وَمُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارُ لَا يُقْرَأُ فِيهِ۔ تیسری یہ قرآن کریم یہ مصحف شریف ہے کہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر غبار آیا ہوا ہے، ڈسٹ آیا ہوا ہے، اس کو کوئی تلاوت ہی نہیں کرتا، اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ صرف ہمیں اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، جب کبھی بیٹی کی شادی ہو، کسی عرصے میں شادی ہوتی ہے، ظاہر ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ یا دو بیٹی ہیں تو 2 مرتبہ ہو جائے گی، تو اس کو نیچے سے گزارنے کے لیے، تو یہ ہمارے ہاں قرآن کریم کا اگر حال ہوا خدا نخواستہ تو پھر ظاہر سی بات شکایت ہوگی۔ اور اس کی جو ہے وہ تشریح ہمیں آیہ مجیدہ میں بھی ملتی ہے کہ جب رسول کائنات ختم مرتبت حضرت محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس وقت شکایت کریں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ سورہ فرقان کے اندر کہ اے میرے پروردگار کہ یہ میری قوم ہے کہ جس نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، یعنی کہ اس قرآن سے ہجرت اختیار کر لی، دور چلے گئے، چھوڑ دیا، قرآن پیچھے رہ گیا، لوگ آگے چلے گئے، لوگوں کے معاملات، ان کے افیئرز، ان کے پرابلمز، ان کے جو بھی ان کی وٹس ایور، انہوں نے قرآن مجید کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ تو یہ اسی سے کمپیئر کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اوبویسلی اس کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن کریم سیکھیے، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ دی بیسٹ حدیث یعنی بیسٹ اس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نریشن یا بات یا کوئی ہم تک پہنچی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اس کے اندر تفقہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کیجئے۔ جس اپیرنٹلی بھی قرآن کریم کو پڑھنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ نہ کرے۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اس لیے کہ یہ ہمارے سامنے ہمارے دلوں کی بلوسمز ہیں، ہمارے دلوں کی بہار ہے۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے بھی حدیث کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ انسان کے اوپر جو اس طرح کی زنگ آ جاتا ہے دلوں کے اوپر، اس کو یہ ختم کرتا ہے، اور یہ پھر نہ صرف یہ کہ ختم کرتا ہے بلکہ دلوں کی بلوسمز، دلوں کی یہ بہار ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ پھر کہا گیا وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، اس کے نور سے شفا طلب کیجئے۔ شفا یعنی کون سی شفا؟ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت ساری روایات موجود ہیں۔ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، یہ دلوں کی یہ شفا کا باعث ہے۔ دل کے اندر یعنی سینے کے اندر ہمارے جو چیسٹ ہے اس کے اندر کون سی بیماریاں ہیں؟ سب سے بڑی بیماری کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، منافقت ہیپوکریسی کی بیماری ہے۔ تو ان کے لیے سب سے بڑی دوا اور کیور قرآن کریم ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، شرک سے دور ہو جائیں گے۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، منافقت سے دور ہو جائیں گے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ جو ہے وہ کفر سے اور نفاق سے، ہیپوکریسی سے اور جیلسی، حسد، ہیٹریڈ، اینیمیٹی
اور اس طرح کی جتنے بھی ہماری مرض ہیں، امراض ہیں، اس سے ہم دور ہو جائیں گے۔ ایک کویسچن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسپرچول لائف کیسے گزارنا ہے، قرآن کریم ہمارے سامنے ہماری اسپرچول لائف کا سب سے بڑا سورس ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور اسپرچول لائف کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام اس کے اوپر بہت زیادہ واضح اور کلیئر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایسے مینٹین کریں کہ دنیا بھی مینٹین ہو اور آخرت بھی مینٹین ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے معاملات کو دیکھ لیں، یا دنیا کو چھوڑ کر ہم آخرت کے معاملات کی طرف چلے جائیں اور کہیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آخرت سے طلب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو آخرت دے دیتے ہیں۔ کچھ ہیں جو دنیا طلب کرتے ہیں، ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن کچھ ہیں یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی ہمیں سورس آف حسنہ چاہیے، نیکی کا، جو بھی نیکی جس کے اوپر بھی، آخرت میں بھی ہمیں حسنہ چاہیے۔ تو یہ وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جو زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں کو بیلنس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کریم بھی ہمارے سامنے ایک ایسا سورس ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے، ہمارے چیسٹ، ہمارے اندر پائی جانے والی جو بیماریاں ہیں ان کو کیور کرتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ اس سے دلوں کی امراض کی جو ہے وہ شفا حاصل کیجئے۔ اور یہی سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اس وقت ہم لوگ شرک جیسی اور شرک سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں، ہم شاید اہل بیت کے مکتب میں آ چکے ہیں، لہٰذا ہم جو بھی کہیں گے وہی ٹھیک ہوگا۔ نہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن کریم کی ساتھ کمپیٹیبلٹی، قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جج کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک قرآن کی اویئرنس نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم سمجھیں کہ صرف ہم ایک سائڈ کو لے کر جو ہے وہ چلتے رہیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی تعریف اور ان کی مدح اور ان کی بس جو ہے وہ تقریریں کرتے رہیں گے اور خیبر و خندق کو پڑھتے رہیں گے، وہ اپنی جگہ پر اہمیت ہوگی اس کی، لیکن جب تک قرآن کریم کو ہم عام فہم نہیں کریں گے، قرآن کریم کو اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کریں گے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کریں گے، تو یقین کیجئے خود قرآن بھی بس اوقات پھر گمراہی کا سبب بن جاتا ہے کہ جب قرآن کو بھی صحیح ہم جو ہے وہ نہ دیکھیں تو قرآن کریم کو جو اس کی صحیح ہمارے سامنے آپ سمجھیں کہ جو اس کی ریالٹی ہے یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم لے کر چلیں گے، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دونوں کو بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَحْسِنُ تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ، نہج البلاغہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ اس کی تلاوت خوبصورت انداز میں کیجئے، خوبصورت طریقے سے تلاوت کیجئے، اچھے انداز میں اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کیجئے، اور ٹون قرآن کریم کے اندر جو بھی آپ اپنانا چاہیں جس میں قرآن کریم کے تلفظ، اس کی جو آپ اس کی تجوید کو رعایت کر رہے ہیں، تو ٹون تو پھر جو بھی آپ رکھنا چاہیں، بلکہ جس کے اندر میلوڈی یا جو تھوڑا سا غم کے ساتھ ٹون ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اکارڈنگ ٹو روایات زیادہ پسند ہے۔ تو اس میں آپ خوبصورت تلاوت کیجئے، جتنی آپ خوبصورت انداز میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہر اچھی آواز غنا نہیں ہوتی، ہر خوبصورت آواز حرام نہیں ہوتی، ہر اچھے طریقے سے تلاوت غلط نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اپریشیٹڈ ہے، اور اس لیے تلاوت کیجئے فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ۔ اس کے اندر جو سٹوریز ہیں وہ سب سے زیادہ نافع، سب سے زیادہ بینیفیشل ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی سٹوری حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، وہ فیبریکیٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک ایڈوائز ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں یا قرآن سے علاوہ جو ہم قصے اور جو ہم سٹوریز بیان کرتے ہیں، جو ہم روایات بیان کرتے ہیں، وہ بینیفیشل بھی ہونی چاہیے، سب سے بڑی بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ سچی ہونی چاہیے۔ فیبریکیٹڈ، جھوٹی، گھڑی ہوئی باتیں نہ اللہ کے لیے پسند کی جاتی ہیں، نہ نبی کے لیے پسند کی جاتی ہیں، نہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے پسند کی جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر، اس حدیث کے اندر ہمارا پیغام جو ہے وہ موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا ہم فوکس کیجئے۔ فَإِذَا التبست علیکم الفتن، التبست علیکم الفتن، کہ جب آپ کے اوپر
اس طرح کے چیلنجز آ جائیں. یہ رسول کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر اس طرح کے کلیمٹیز، اس طرح کے فتنے، اس طرح کے چیلنجز، اس طرح کے جو ہے وہ آپ کو خدا نخواستہ مختلف مشکلات آپ کی زندگی میں آ جائیں کہ قطع اللیل المظلم، کہ جس طرح ڈارکنیس آف دا نائٹ ہوتی ہے، کہ جس طرح رات کی تاریکی میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں پہ ہے، اس کو جانا کدھر ہے، اس کی ڈائریکشن کدھر ہے، اس کو خود اپنا احساس تک نہیں رہتا. اگر آپ نے کبھی ایگزامپل کیا ہو، ان راتوں میں آپ سفر کریں جن راتوں میں سپوز جو ہے وہ بہت زیادہ رات جو ہے وہ چھا جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے اور انسان کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، اس طرح کے فتنے آ جائیں. اور اسپیشلی آج کل کے دور میں ویسے ہی ہے کہ ادھر سے ایک سپیکر بولتا ہے یا ایک پریچر بولتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ادھر سے ایک مولانا بولتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے، اور سمجھ آ بھی نہیں ہوتی تو ان کی آپس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں. ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں، چاروں ڈائریکشنز ہیں، بلکہ 6 ڈائریکشنز ہمارے پاس موجود ہیں. آج کے دور میں 6 کی 6 ڈائریکشنز ہمیں غلط، یعنی کہ آپس میں کنٹراڈکشن کے ساتھ مل رہی ہیں. ہم کہاں پر جائیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے یوتھ کا. یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اس فتنے کے دور کے اندر جو فتنہ رات کی تاریکی جیسے فتنہ ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے ڈائریکشن کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ رسول کائنات نے ہمیں سب سے پہلے یہی بتایا تھا کہ یاد رکھنا فعلیکم بالقرآن، قرآن کو پکڑ لینا، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جانا. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ مل جائیں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، اس لیے کہ ایک ایسا انٹرسیسر ہے، انٹرسیشن کرنے والی کتاب ہے کہ جس کی انٹرسیشن ایکسیپٹڈ ہے، کہ یعنی ایک ایسی شفاعت کرنے والی کتاب ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں شفاعت چاہیے، ہمیں انٹرسیشن چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیرنس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی مغفرت کو چاہیے. تو پھر ہم قرآن کریم کو شافی بنا کر لے کر جائیں، قرآن کریم کو سامنے رکھیں کہ پروردگار ہمارے سامنے کچھ اور بہت ساری چیزیں بالکل ڈارک تھیں، کنٹراڈکشن کے ساتھ تھیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں ہدایت نہیں مل رہی تھی، ہم نے عمل کیا ہے قرآن کریم کے اوپر، ہم نے قرآن کریم کو فالو کیا ہے، تو یہ شافی بنے گی ہماری کتاب. اس لیے کہ یہ خود کتاب شفاعت کرے گی قیامت کے دن کہ یہ بندے وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے فالو کیا ہے، میرے پیچھے چلے ہیں. مشفعن، اور اس کی جو ہے وہ شفاعت کو کہا گیا ہے کہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. وما حل مصدق، جو یہ حل دیتی ہے، جو سلوشن قرآن کریم دیتا ہے وہ تصدیق شدہ سلوشن ہے، اس کی تصدیق اور اس کو ٹیسٹیفائی کیا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ وہ حل ہے کہ جو واقعاً ٹیسٹیفائیڈ ہے، اور اس کا جو سلوشن ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھی بالکل ویسے ہی ہے. ومن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو شخص بھی اس کو اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا رہبر اور اپنے سامنے رکھے گا، وہ اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، یعنی قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، کہ جو شخص بھی اس کو اپنے بیک پہ رکھے گا، قرآن پیچھے ہوگا، خود آگے چلنے کی کوشش کرے گا اور خود قرآن کی تعویلیں کرے گا، انٹرپریٹیشنز کرے گا، قرآن کے محکمات کو چھوڑ دے گا، متشابہات کو فالو کرے گا، اور اس طرح کی ان کلیئر سائنس کی طرف جائے گا، اور قرآن کریم کی جو حتمی، جو کلیئر کٹ جو اس کا سلوشن ہے اس کی طرف نہیں آئے گا. ساقہ الی النار، تو یہی قرآن اس کو دھکیل کر پش کرتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا. تو یہ واضح بات ہو چکی، یہ بالکل کلیئر ہو چکا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہمارے سامنے ایک سب سے بڑا جو سورس آف ہدایت ہے، حکمت ہے اور گائیڈنس، اور اس کے ساتھ ساتھ نالج ہے. تو ان کو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اپنا کرائٹیریا بنائیں، اپنی سارے کے سارے معاملات میں، ساری کی ساری چیزوں میں، اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں ہم قرآن کریم کو سامنے رکھیں گے تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آ جائے گی جس کے ذریعے سے ہم اپنے پرابلمز کا سلوشن نکال سکتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف رسول کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر چکے ہیں اور وضاحت کر چکے ہیں. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے، دیکھنا ہے،
اس کے بغیر ہماری نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔